بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ مناطقہ کا یہ دعویٰ ہے، مناطقہ کہتے ہیں دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کے لیے کلیات خمسہ ضرور ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی شے ہے اس کے لیے کلیات خمسہ ضرور ہوتے ہیں، یعنی جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ اس لیے جس شے کی تعریف کی جاتی ہے نا، یہ جو نوع ہوتی ہے، نوع یہ معرف بنتی ہے۔ معرف جب بھی ہوتی ہے وہ نوع ہوتی ہے۔ تو کلیات خمسہ جو بھی شے ہوتی ہے اس کے لیے کلیات خمسہ ضرور ہوتے ہیں، اور وہ معرف نوع جو ہے معرف بنتی ہے۔ عام طور پر ہمیشہ کا لفظ ذکر کیا شارحین نے کہ ہمیشہ معرف جو بھی ہوگی وہ نوع ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ نوع۔ اور معرف وہ جنس، فصل اور خاصہ آئے گی۔ اور عرض عام یہ نہ جنس نہ معرف میں آتی ہے، اور نہ ہی یہ خاصہ میں، یہ نہ معرف میں آتی ہے۔ اس کو نہ معرف میں ذکر کیا جاتا ہے اور نہ ہی معرف میں، لیکن ہر شے کے لیے یہ کلیات خمسہ ہوتی ہے۔ جو بھی شے ہوگی، ایک اس کی نوع ہوگی، ایک اس کی جنس ہوگی، ایک اس کی فصل ہوگی، ایک خاصہ ہوگی اور ایک عرض عام۔ تو اس کا جو معرف بنتی ہے وہ نوع، اس کی جو تعریف بنے گی، تعریف میں جنس، فصل اور خاصہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور عرض عام نہ معرف ہوتی ہے اور نہ ہی معرف، اس کا ذکر دونوں میں نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جس شے کی تعریف کی جاتی ہے تو معرف میں، تعریف میں ضروری ہے کہ ایسی شے ہو کہ جو اس معرف کے ساتھ خاص ہو، اور مصداق کے اعتبار سے، جس پر یہ صادق آ رہی ہے، مصداق کے اعتبار سے اس کے مساوی ہو۔ جس شے کی بھی تم تعریف کرو گے، جو بھی شے ہوگی، تو تم جس شے کی تعریف کرو گے اس تعریف میں، اس شے کی تعریف میں ایسی شے کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس معرف کے ساتھ خاص ہو اور اس کے مساوی ہو مصداق میں۔ تعریف میں ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر وہ شے یا تو ذاتیات میں سے ہوگی یا عرضیات میں سے ہوگی، تعریف کے اندر ایسی شے یا وہ ذاتیات میں سے ہوگی یا عرضیات میں سے ہوگی۔ اگر ذاتیات میں سے ہو تو وہ اس کی حد کہلاتی ہے، وہ معرف اس معرف کے لیے حد ہوتی ہے، اور اگر وہ عرضیات میں سے ہو تو پھر وہ رسم کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ رسم۔ جیسے کہ انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق۔ حیوان، تو دیکھو انسان کی تعریف میں ایک ایسی شے کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس انسان کے ساتھ خاص بھی ہے اور مصداق کے اعتبار سے اس کے مساوی بھی ہے، اور وہ ہے صرف ناطق۔ یعنی وہ شے جس کا تعریف میں ہونا ضروری ہے کہ جو اس معرف کے ساتھ خاص بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کے مساوی بھی ہو مصداق میں، وہ یا تو فصل ہوگی اور یا وہ خاصہ ہوگی، یا فصل ہوگی یا خاصہ۔
اگر وہ ذاتی ہوگی تو پھر ہم اس معرف کو حد کہیں گے، اور اگر وہ عارضی ہوگی تو پھر ہم اس معرف کو رسم کہیں گے۔ تو انسان کی تعریف میں حیوان اور ناطق، یہ ناطق اکیلا یہ فصل ہے انسان کی تعریف میں، ایک ایسی شے ہے کہ جو معرف کے ساتھ خاص بھی ہے، انسان کے ساتھ خاص ہے۔ ناطق مانا مدرک للکلیات یا مبدأ الادراکی، مبدأ ہے کس کے لیے؟ للادراک الکلیات، کلیات کے ادراک کے لیے۔ اور اس لیے ناطق کا معنی، جیسے ناطق بمعنی متکلم اور بولنے والا ہے، ناطق بمعنی عقل رکھنے والا بھی ہے، عقل رکھنے والا بھی۔ اس لیے یہ ناطق انسان کے ساتھ خاص بھی ہے اور انسان کے مساوی بھی ہے مصداق میں۔ خارج میں جو انسان ہے وہ ناطق ہے، اور جو ناطق ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ ناطق جو فصل ہے وہ انسان کے مساوی بھی ہے مصداق کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ خاص بھی ہے۔ تو جس شے کی بھی تعریف کی جاتی ہے، تعریف میں ایک معرف میں اور تعریف میں ایسی شے کا ہونا ضروری ہے کہ جو معرف کے ساتھ خاص بھی ہو اور مصداق کے اعتبار سے اس کے مساوی بھی ہو۔ یہ جو تعریف میں ایسی شے کا ہونا ضروری ہے وہ یا فصل ہوگی یا خاصہ ہوگی، یا فصل ہوگی یا خاصہ، یعنی یا تو ذاتیات میں سے ہوگی یا عرضیات میں سے۔ اگر ذاتیات میں سے ہوگی تو وہ فصل ہے، اور اگر عرضیات میں سے ہو تو وہ ہے، وہ خاصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاصہ۔ اب اگر اس فصل کے ساتھ، اس معرف میں اس خاص شے کے ساتھ اس معرف کا جن سے قریب کو ملایا جائے تو وہی جو خاص شے ہے، وہی جو فصل ہے، اگر اس کے ساتھ جن سے قریب ملایا جائے تو وہی حد تام بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ حد تام۔ اور کسی شے کی تعریف ذاتیات سے کرنا حد کہلاتی ہے، اور کسی شے کی تعریف خاصہ سے کرنا یعنی عرضیات سے کرنا رسم کہلاتی ہے۔ تو ان شے کی تعریف میں ضرور ایسی شے، معرف کی تعریف میں ایسی شے ضرور ہوگی کہ جو معرف کے ساتھ خاص ہوگی اور مساوی ہوگی، یا وہ ذاتیات سے ہوگی یا عرضیات سے ہوگی۔ ذاتیات سے ہوگی تو فصل ہے، عرضیات سے ہوگی تو خاصہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ جن سے قریب کو ملایا جائے، اگر ذاتیات سے ہے تو حد کہلاتی ہے، اور اگر عرضیات سے ہے تو رسم کہلاتی ہے۔ اس کو رسم کہتے ہیں اس تعریف کو۔ اگر اسی فصل اور خاصہ کے ساتھ اگر جن سے قریب ملایا جائے تو وہی حد تام بن جائے گی، اور وہی خاصہ کے ساتھ اگر جن سے قریب مل جائے تو وہ جو رسم ہے رسم تام بن جائے گی۔ اور اگر جن سے قریب نہ ملایا جائے، جن سے بعید کو ملایا جائے، یا صرف فصل اور خاصہ کو چھوڑا جائے تو وہ حد ناقص کہلاتی ہے، وہ رسم ناقص کہلاتی ہے۔ یہ 4 قسمیں معلوم ہو گئی: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ اگر تعریف میں کسی شے کی فصل کے ساتھ جن سے قریب ذکر ہو تو وہ حد تام ہے، اور اگر صرف فصل ہو ساتھ جن سے قریب نہ ہو، یا جن سے قریب کی جگہ جن سے بعید ہو، تو پھر وہ حد ناقص کہلاتی ہے۔ وہ مسئلہ آسان ہے نا؟ یہ تعریف حقیقی کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ جو 4 قسمیں ہیں نا، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، یہ 4 قسمیں ہیں حد کی تعریف کی۔ یہ تعریف حقیقی کی 4 اقسام ہے۔ تعریف حقیقی کہ جس میں تحصیل مجہول عن معلوم، کہ جس میں معلوم سے ایک مجہول چیز کو حاصل کیا جائے، اس کی یہ 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ حد کا معنی بھی تعریف ہے اور رسم کا معنی بھی تعریف ہے۔
ویسے لغت میں حد کہتے ہیں مانے ہونے کو، روکنے کو. وہ کہہ رہے حد میں رہو، یہ حدود ہے، تلک حدود اللہ، یہ روکتی ہے بندے کو، اس سے آگے نہ جاؤ، اس سے آگے آپ کو روکا گیا ہے. تو حد کا معنی روکنا ہے لغت میں. تو اگر ذاتیات سے تعریف ہوگی تو یہ بھی حد ہے. تعریف میں اگر حد موجود ہے، ذاتیات سے ہے، تو یہ حد کہلاتی ہے. حد کا معنی یہ روکتی ہے، یہ جو معرف میں داخل نہیں اس کو روکتی ہے، تعریف کو مانع بنا رہی ہے. عن دخول الغیر، عن دخول الغیر سے اس کو روک رہی ہے، کہ جو انسان نہیں ہے اس کو انسان ہونے سے روک رہی ہے. جو معرف نہیں ہے اس کو معرف کی تعریف میں داخل ہونے سے روکتی ہے، اس لیے حد کہتے ہیں. رسم بھی تعریف کو کہتے ہیں، لیکن ویسے رسم لغت میں کہتے ہیں اثر کو. رسم لغت میں کہتے ہیں اثر کو. اس لیے جو تعریف رسم پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی عرضیات پر مشتمل ہوتی ہے، وہ شے کے ذاتیات نہیں ہوتی، وہ اس شے کے اثرات پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے آثار پر مشتمل ہوتی ہے. اس لیے رسم کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ رسم. پھر وہ رسم یا رسم تام ہوگی یا رسم ناقص ہوگی. تو یہ جو چار اقسام ہے، یہ چار اقسام تعریف حقیقی کے اقسام ہے. تعریف حقیقی اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں معلوم سے مجہول کو حاصل کیا جائے. تحصیل مجہول عن معلوم، معلوم سے مجہول کو جس میں حاصل کیا جائے. اس کی چار قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام. کوئی سمجھ میں آ گیا؟ عرض عام میں، تعریف میں عرض عام ذکر کرنا درست نہیں ہے. مناطقہ نے، شاہ مصنف کہتے ہیں مناطقہ نے عرض عام کے ساتھ تعریف کا اعتبار نہیں کیا. عرض عام سے جیسے انسان کے لیے عرض عام کیا بنے گا؟ معاشی ہونا. تو معاشی اگر انسان کے بارے میں پوچھا جائے مل انسان، و انسان کیا ہے، اور جواب دیا جائے کہ معاشن، چلنے والا، تو یہ اس سے انسان کی تعریف کرنا درست نہیں. اس لیے کہ تعریف کا غرض اس سے حاصل نہیں ہو رہا. نہ اطلاع علی الذاتیات ہے، نہ امتیاز عن جمیع ما عدا ہے. اس لیے معاشی سے تعریف کرنا، یعنی عرض عام سے تعریف کرنے کو مناطق نے اعتبار نہیں کیا. یہ بات سمجھے؟ عرض عام سے تعریف کرنا معتبر، مناطقہ کے ہاں معتبر نہیں. شارح کہتے ہیں یہ جو جن مناطقہ نے کہا نا کہ عرض عام سے تعریف معتبر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تعریف کی غرض حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ زور سے کہو نا، زور سے کہو. تعریف کی غرض حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہاں، شک میں. تعریف کی غرض حاصل نہیں ہوتی. کس سے؟ عرض عام سے. شارح کہتے ہیں یہ جن مناطقہ نے کہا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جب اکیلا عرض عام ہو، انسان کی تعریف صرف معاشی سے کرنا، انسان کی تعریف صرف مستقیم القامت سے کرنا، تو پھر واقعی انسان کی تعریف کی غرض حاصل نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے مناطقہ کا. لیکن اگر ایک عرض عام نہ ہو بلکہ 2 یا 3 عرض عام جمع ہو جائے، مجموعہ بن جائے، تو اب اس شے کے لیے عرض عام نہیں بنے گا بلکہ وہ مرکب خاصہ بن جاتا ہے. وہ مرکب خاصہ بن جاتا ہے، اور جب خاصہ بن جاتا ہے تو وہ عرض عام کا مجموعہ اب اس شے کے لیے خاصہ بن گیا. اس لیے اب اس کے ساتھ تعریف کرنا درست ہے. جیسے انسان کی تعریف پوچھی جائے مل انسان ہو، اور جواب میں تعریف میں کہا جائے ماشن مستقیم القامت، چلنے والا ہے اور سیدھے قد والا ہے، قد و قامت سیدھا والا. اب قد و قامت مستقیم القامہ بھی یہ عرض عام ہے اور معاشی بھی عام ہے. جب دونوں مل گئے تو اب انسان کا خاصہ ہو گیا. اگر صرف معاشی ہوتا تو حیوانات داخل ہو جاتے اس کے ساتھ، صرف مستقیم القامت ہوتا تو اشجار داخل ہو جاتے کیونکہ درخت بھی بالکل سیدھے ہوتے ہیں.
حیوان سارے جھکے ہوئے ہیں، کوئی حیوان سیدھا نہیں ہے، سارے حیوانات جھکے ہوئے ہیں، مستقیم القامت نہیں ہے۔ درخت مستقیم القامت ہے تو درخت داخل ہو گئے، دیواریں داخل ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ماشی نہیں ہے، درخت ماشی نہیں ہے، وہ ہے لیکن کرامتاً ہے، معجزتاً ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی درخت آئی ہے، معجزتاً اور ہے، کرامتاً اور سے ہے۔ اس لیے شجر ہو یا دیواریں ہوں، مستقیم القامہ ہے لیکن ماشی نہیں ہے۔ جب یہ دونوں مل گئے تو انسان کا خاصہ بن گیا۔ انسان یہ ذاتیات تو نہیں ہے لیکن انسان ما عدا سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا، تعریف کی غرض حاصل ہو گئی۔ یا جیسے کہ خفاش کے بارے میں پوچھا جائے، خفاش مل خفاش ہو، خفاش کیا بلا ہے؟ خفاش کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، چمگادڑ کو، چمگادڑ کا نہیں ہے، گا ہے، چمگادڑ خفاش۔ خفاش کے بارے میں پوچھا جائے من خفاش ہو، تو اگر صرف جواب دیا جائے طائر، تو طائر تو خفاش کے علاوہ اور بھی ہے، غراب بھی ہے، اور وغیرہ 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 تو ہے نا ہمارے پاس ہے، اگر اور نام نہیں آ رہے تو کیا لکھ دو؟ وغیرہ وغیرہ۔ لہذا کبوتر بھی ہے، غراب بھی ہے، چڑیا بھی ہے، طوطا بھی ہے، مینا بھی ہے، باز بھی ہے، شکرا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو طائر ہے۔ لہذا یہ خفاش ما عدا سے ممتاز نہیں ہوا کیونکہ یہ عرض عام ہے تو تعریف درست نہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسرا لفظ لگا دیا، دوسرا عرض عام لگا دیا، ولود۔ اگر صرف ولود کہے بچے جننے والی، تو بچے جننے والی تو بینس بھی ہے، بچے جننے والی تو بکری بھی ہے، وہ کتیا بھی ہے، کتیا بچے جنتی ہے نا۔ اب دیکھو عرض عام ہے تو خفاش کی تعریف جمی معدہ سے ممتاز نہیں ہو رہا، اس لیے یہ بھی عرض عام ہے، لیکن اگر دونوں عرض عام کو ملایا جائے مرکب بن گیا، اب خاصہ ہو گیا خفاش کا۔ مل خفاش ہو، خفاش کیا ہے؟ تعریف آ گئی، طائر ولود، پرندہ ہے اور بچے جننے والا پرندہ ہے۔ تو اب یہ خفاش دوسرے سارے پرندوں سے ممتاز ہو گیا، الگ ہو گیا، اس لیے کہ جتنے بھی پرندے ہیں وہ بچے نہیں جنتے بلکہ انڈے دیتے ہیں، اس لیے اڑتے ہیں پرندے، اڑتے ہیں، بچے نہیں دیتے، اور جو بچے دیتے ہیں جانور، بھینس، گائے، بکری، وہ اڑتے نہیں ہیں، اس لیے یہ صرف خفاشی کا کیا بن گیا؟ خاصہ بن گیا۔ اب دیکھو دو عرض عام بن گئے تو خاصہ بن گیا، اس لیے مشارع کہتے ہیں یہ جو مصنف نے کہا کہ مناطق نے عرض عام کے ساتھ تعریف کا اعتبار نہیں کیا، وہ اس وقت ہے کہ جب اکیلا عرض عام ہو، لیکن اگر دو عرض عام یا تین عرض عام مل کر بن جائے، مرکب اس سے مرکب ہو، تو پھر وہ خاصہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے عرض عام سے تعریف کرنا وہ درست ہے کہ اب بھی درست نہیں ہے۔ اس کو اپنے بچوں والی یاد آ گئی۔ جی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے عرض عام سے تعریف کرنا معتبر یہ اس وقت ہے کہ جب اکیلا ہو، اور جب اس کے ساتھ دوسرا عرض عام بھی مل جائے، دو ہو یا تین ہو، تو اس صورت میں پھر خاصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسا عرض عام سے پھر تعریف کرنا درست۔ سارے اپنے انڈوں اور بچوں کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ البتہ شارح مصنف کہتے ہیں کہ ناقص میں اس کی اجازت دی گئی ہے، تعریف ناقص میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ عرض عام سے بھی تعریف کر سکتے ہو، عام مطلق سے بھی کر سکتے ہو، خاص مطلق سے بھی کر سکتے ہو، اور عرض عام سے بھی
یہ جو شروع میں کہا تعریف میں جو کہا تھا کہ تعریف کے شرائط میں کہا تھا کہ معرف کے لیے معرف کے مساوی ہونا ضروری ہے، عام میں مطلق سے جائز نہیں ہے۔ کتنی شروط تھی؟ 6 شرطیں تھیں، 5 مصداق کے اعتبار سے، 1 مفہوم کے اعتبار سے۔ مصداق کے اعتبار سے جو شرائط تھی ان میں سے 1 وجودی، 4 عدمی تھی۔ جو 1 وجودی تھی وہ یہی تھی کہ معرف کے مساوی ہونا ضروری ہے۔ یہ جو جتنے بھی شروط تھی نا، یہ تعریف حقیقی کے لیے شرط تھی، جو تعریف کامل ہو۔ لیکن اگر تعریف ناقص ہو تو پھر وہاں عام میں مطلق سے بھی تعریف کرنا درست ہے۔ جیسے کہ انسان کی تعریف حیوان سے کرنا، مل انسان ہو، انسان کیا ہے؟ تعریف میں کہہ دیا هو الحیوان، حیوان ہے، تو حیوان عام مطلق ہے، انسان خاص مطلق ہے۔ تعریف عام مطلق سے کی جائز ہے، درست ہے۔ یہ حیوان انسان کی ذاتیات میں سے ہے یا خارج ہے ذاتیات سے؟ حیوان انسان کی ذاتیات میں سے یا ارضیات میں سے ہے؟ ذات میں سے ہے نا، ذاتیات میں سے ہے، اس لیے اس کو کہا جائے گا یہ حد ناقص ہے۔ تعریف ناقص کی یہ حد ناقص ہے۔ اگر کسی شے کی اگر تعریف ناقص میں حد عام مطلق سے تعریف کی گئی تو اس کو حد ناقص کہتے ہیں، حد ناقص کہتے ہیں۔ اور اگر عرض عام سے تعریف کی گئی تو عرض عام سے بھی تعریف کرنا درست ہے۔ جیسے انسان کی تعریف کی جائے، الانسان ما ہوا، انسان کیا بلا ہے، تو تعریف کی جائے کیا؟ ماشن، انسان کیا ہے؟ ماشن۔ یہ ماشی انسان کے لیے عرض عام ہے خاصہ ہے؟ عرض عام ہے، تو عرض عام سے بھی تعریف کرنا درست ہے، عرض عام سے بھی تعریف کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ اسے بھی انسان، جب آپ نے کہہ دیا انسان حیوان ہے تو انسان اگرچہ تمام افراد سے جدا نہ ہوا، بعض سے جدا ہو گیا نا، شجر سے حجر سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا، تو تمام سے بے شک جدا نہ ہو، بعض سے جدا ہو گیا، تو امتیاز پایا گیا، اگرچہ جمی سے نہیں بعض سے ہو گیا۔ اسی طرح اگر ماشی کہا تو پھر انسان شجر سے اور حجر سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا، امتیاز آ گئی، اگرچہ بعض معدہ سے ہے، جمی معدہ سے نہیں ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ اشارے کہتے ہیں، مصنف نے کہا کہ تعریف ناقص میں عام کے ذریعے سے بھی تعریف کی اجازت دی گئی ہے، عام کے ذریعے سے، جیسے کہ شارح کہتے ہیں متقدمین نے اجازت دی ہے اور یہ ثابت کی ہے کہ تعریف عام کے ذریعے سے بھی جائز ہے اور عرض عام کے ذریعے سے بھی جائز ہے۔ جیسے کہ عرض عام سے انسان کی تعریف ماشی سے کرنا، اور اسی طرح اخص سے مطلق سے بھی جائز ہے، اخص سے مطلق سے بھی جائز ہے۔ عرض اخص سے، عرض عرضیات میں سے ہو اور اخص ہو، عرضیات میں سے ہو اور اخص ہو، اس سے بھی تعریف کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ حیوان کی تعریف ضاحک سے کرنا، دیکھو ضاحک انسان کے خاصہ میں سے ہے، کل انسان ضاحک و کل ضاحک انسان، مساوی ہے نا، مساوی ہے، انسان کا خاصہ ہے، اس لیے حیوان کے لیے یہ عرض عام ہے اور اس سے اخص ہے، مساوی نہیں ہے، انسان کے مساوی ہے، حیوان کے مساوی نہیں ہے، اس لیے عرض اخص سے بھی جائز ہے۔ جیسے حیوان کی تعریف ضاحک سے کرنا، اس سے بھی تعریف جائز ہے، لیکن شارح کہتے ہیں مصنف نے اس کو شمار نہیں کیا، مصنف نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے بھی گزر چکا کہ اخص کے ساتھ تعریف کرنا چونکہ عقل میں اخفا ہوتا ہے، اخص عقل میں اخفا ہوتا ہے، اس کے پائے جانے کے شرائط بہت ہوتے ہیں، اس لیے اخص کے ذریعے سے تعریف کرنا، جیسے کامل کی تعریف جائز نہیں تھی، اسی طرح تعریف ناقص میں بھی عرض اخص کے ساتھ تعریف کرنا جائز نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک نہیں ہے، انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، باقی متقدمین نے اس کی اجازت دی ہے، اخص کے ساتھ بھی تعریف کرنے، عرض اخص کے ساتھ بھی تعریف کرنے کی اجازت دی ہے۔
مصنف نے فرمایا کہ جو تعریف ناقص ہوتی ہے نا، یہ جیسے عام میں مطلق کے ساتھ تعریف ناقص کی تعریف کرنا جائز، ایسا ہی تعریف لفظی میں بھی عام کے ساتھ تعریف کرنا جائز ہے۔ تعریف لفظی، تعریف، دیکھو تعریفات کی کتنی قسمیں بن رہی ہے۔ تعریف حقیقی کی ہم کر چکے، تعریف حقیقی کی جس میں معلوم سے مجہول کو حاصل کیا جائے، اس کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تعریف حقیقی کی 4 قسمیں ہو گئی نا۔ تعریف حقیقی کی 4 قسمیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ پھر دوسری قسم بن گئی تعریف ناقص، وہ تعریف حقیقی بھی تھی اور کامل بھی تھی۔ دوسری تعریف ہے ناقص۔ تعریف ناقص میں عام میں مطلق سے بھی تعریف کرنا جائز اور اخص سے مطلق سے بھی جائز ہے متقدمین کے ہاں، اور عارض اخص کے ساتھ بھی، عارض عام سے بھی جائز ہے اور عارض اخص کے ساتھ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تعریف دیکھو، اگر تعریف میں ذاتی شے کو ذکر کیا گیا ناقص میں تو اس کو کہیں گے حد ناقص، اور اگر عارض عام سے کیا گیا تو یہ عارضیات ہے نا، تو پھر یہ رسم ناقص ہوگا۔ دیکھو ایک حد ناقص وہاں تعریف کامل میں تھی اور ایک حد ناقص یہاں آ گئی، ایک رسم ناقص وہاں تھی اور ایک رسم ناقص، وہ رسم ناقص کامل کی تھی اور یہ رسم ناقص ناقص تعریف کی ہے۔ یہ تعریف ناقص ہے، یہ تعریف حقیقی ہے، تعریف حقیقی اور تعریف کامل، اور یہ تعریف ناقص۔ اور ایک تعریف کی قسم ہے تعریف لفظی۔ تعریف لفظی، تعریف لفظی اس تعریف کو کہتے ہیں، مشہور تعریف اس کی یہ ہے، تعریف لفظی اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس میں غیر مشہور لفظ کی تعریف مشہور لفظ سے کرنا، ایک غیر معروف غیر مشہور لفظ کی تشریح اور تفسیر اور معنی معروف لفظ سے کرنا، تعریف معروف لفظ سے کرنا، اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی۔ تعریف، جیسے کوئی پوچھے من غضنفر، غضنفر کیا ہے؟ غضنفر جانتے؟ غضنفر، اب غضنفر نہیں جانتا لیکن شعر جانتا ہے، تو شعر تو پہلے سے جانتا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ غضنفر، شعر کو بھی غضنفر کا نام بھی، اس کا غضنفر بھی نام ہے۔ اس لیے غضنفر نامعلوم لفظ کے معلوم لفظ مشہور لفظ کے ساتھ تعریف کرنا، یہ ہے تعریف لفظی۔ اس کے دل میں غضنفر کے جتنے احتمالات پیدا ہوتے معنی تھے، ان معنی میں سے ایک معنی کو متعین معروف لفظ کے ساتھ کرنا، اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی۔ تو مشہور تعریف اس کی یہی ہے، کسی غیر معروف لفظ کی تعریف معروف لفظ سے کرنا، تعریف لفظی کہلاتا ہے۔ تو جہاں بھی تعریف لفظی ہوگی وہاں تعریف لفظی بھی عام میں مطلق سے درست ہے، عام میں مطلق سے درست ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال مشارع نے ذکر کی ہے، جیسے کہ پوچھا جائے سعدانۃ، ما ہی سعدانۃ، سعدانۃ کیا بلا ہے؟ تو جواب ہے، تعریف میں ذکر کیا نبات، گھاس ہے۔ سعدانۃ کیا ہے؟ گھاس ہے۔ حالانکہ نباتن گھاس ہے، یہ عام ہے، ہر گھاس کو نباتن کہتے ہیں، اور سعدانۃ ایک خاص گھاس کا نام ہے۔ تو دیکھو معرف خاص ہے اور معرف عام ہے، لیکن تم کو گھاس نہیں جانتے، تم گھاس جانتے ہو، تو پھر سعدانۃ کیسے نہیں جانتے تھے؟ لفظ معروف نہیں تھا۔ غیر معروف لفظ کی تعریف معروف لفظ سے کرنا تعریف لفظی ہے، اور دیکھو عام سے کر دیا، کس سے کر دیا؟ عام سے کر دیا۔ معلوم ہو تعریف لفظی، جیسے تعریف ناقص بالعام میں مطلق جائز، ایسے ہی تعریف لفظی بھی عام میں مطلق سے جائز ہے۔ کر لو، غور کر لو۔ قولہ بالفصل القریبی، حد التعریف، تعریف کی جو حد ہوتی ہے، لابد ضروری ہے، ان یشتمل علی امر، تعریف کے حد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشتمل ہو علی امر، ایسی شے پر، ایسی چیز پر مشتمل ہو، یخص المعرف، کہ جو معرف کے ساتھ خاص ہو، ویساویہ، اور اس کے مساوی ہو، بناء علی ما سبق، جو پہلے گزر چکا اس پر بنا کرتے ہوئے،
اس پر اس کا دار و مدار ہے، اور وہ کیا ہے جو پہلے گزر چکا، من بیانیہ ہے، ماں کا بیان ہے، من اشتراط المساوات یعنی مساوات کا شرط ہونا، فہذا الامر یہ جو شے ہے جو تعریف میں ضروری ہے جس کا ہونا، اور جو معرف کے ساتھ مساوی اور اس کے ساتھ خاص ہو، یہ شے ان کان ذاتیًا اگر یہ ذاتی ہوگی معرف کی، کان فصلاً قریباً تو پھر یہ فصل قریب ہوگی، و ان کان عرضیًا اور اگر یہ کل عرضیات میں سے ہوگی، کان خاصۃً لا محالۃ تو پھر یہ خاصہ ہوگی، معرف کا خاصہ ہوگی، لا محالۃ یقینی طور پر۔ فعل اول المعرف یسمى حدًا پہلی صورت پر اگر یہ ذاتی پر مشتمل ہو، ذاتی ہوگی اگر یہ یسمى حدًا تو اس معرف کو حد کہا جاتا ہے، وعلى الثانی رسمًا اور دوسری صورت پر جب یہ خاصہ پر مشتمل ہو تو اس کو معرف کو رسم کہا جاتا ہے۔ ثم کل منہما پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، حد اور رسم میں سے ہر ایک، ان اشتمل علی الجنس القریب اگر یہ جنس قریب پر مشتمل ہوگا، یسمى حدا تاما تو اس کو حد تام کہا جائے گا، ورسما تاما اور رسم تام کہا جائے گا، وان لم یشتمل علی الجنس القریب اگر وہ جنس قریب پر مشتمل نہ ہو، سواء اشتمل علی الجنس البعید برابر ہے کہ وہ جنس بعید پر مشتمل ہو، او کان ہناک فصل وحدہ یا وہاں پر صرف فصل ہو، فصل قریب ہو، ہناک فصل قریب وحدہ، او خاصۃ وحدہ یا وہاں پر صرف اکیلا خاصہ ہو، یسمى حدا ناقصا ورسما ناقصا تو ایسے معرف کو حد ناقص اور رسم ناقص کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا۔ ھذا محصل کلامہم شارح کہتے ہیں یہی مناطقہ کے کلام کا حاصل ہے، وفیہ ابحاث اور اس میں اور بھی بہت ساری بحثیں ہیں، ابحاث جمع لے آئے، اور اس میں اور بھی ابحاث ہیں، بحث ہیں، قیل و قال ہیں، لا یسعها المقام جن ابحاث کا یہ جگہ اس کی گنجائش نہیں رکھتی۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ رسالہ ان ابحاث کی گنجائش نہیں رکھتی۔ قولہ ولم یعتبروا بالعرض العام قالوا مناطقہ نے کہا الغرض من التعریف تعریف کرنے سے جو مقصد اور غرض ہوتی ہے، اما الاطلاع علی کنہ المعرف یا تو معرف کی حقیقت پر اطلاع ہوتی ہے، اس سے باخبر ہونا ہوتا ہے، او امتیازہ عن جمیع ما عداہ یا اس معرف کو اس کے علاوہ تمام چیزوں سے جدا کرنا اور الگ کرنا ہوتا ہے، والعرض العام اور جو عرض عام ہوتا ہے لا یفید شیئا منہما وہ ان دونوں میں سے کسی بھی شے کا فائدہ نہیں دیتی، فلذا اسی وجہ سے لم یعتبروہ فی مقام التعریف تعریف کی جگہ میں عرض عام کا مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا۔ والظاہر شارح کہتے ہیں ظاہر یہ ہے ان غرضہم من ذالک مناطقہ کی اس سے غرض اور مقصد یہ ہے انہ لم یعتبروہ انفرادا مناطقہ نے عرض عام کا تنہا طور پر اعتبار نہیں کیا، اکیلے اعتبار نہیں کیا۔ وَأَمَّا التَّعْرِيفُ بِمَجْمُوعِ أُمُورٍ رہا چند چیزوں کے مجموعے کے ساتھ تعریف کرنا، یعنی چند چیزوں کے چند عرض عام کے مجموعے کے ساتھ تعریف کرنا، کل واحد منہا عرض عام کہ ان چیزوں میں سے ہر ایک وہ عرض عام ہو للمعرف معرف کے لیے، لیکن المجموعہ یخصہ ہر چیز ہر ایک عرض عام ہو لیکن یہ مجموعہ پھر اس کے لیے خاص ہو جاتا ہو، مجموعہ اس کے ساتھ اس کا خاص ہو جاتا ہو، خاصہ ہو جاتا ہو، کتعریف الانسان بماشن مستقیم القامت جیسے انسان کی تعریف ماشن سے کرنا اور مستقیم القامت سے کرنا، سیدھے قامت والا ہونا، مثلا مثال کے طور پر، و تعریف الخفاش
بالطائر الولود، اور چمگادڑ کی تعریف وہ ایسے پرندے سے کرنا کہ جو بچے جننے والی ہو، بچے دینے والی ہو. فہو تعریف بخاصۃ مرکبۃ معتبرۃ عندہم، تو پھر یہ تعریف کرنا ہے ایسے خاصہ کے ساتھ تعریف کرنی ہے کہ جو مرکب ہے اور مناطق کے ہاں معتبر ہے. ایسا مرکب ہے، ایسا خاصہ ہے کہ مرکب ہے اور یہ معتبر ہے ان کے ہاں. کما صرح به بعض المتاخرین، جیسے کہ اس کی بعض متاخرین نے صراحت کی ہے. قولہ واجیز فی الناقص ان یکون اعم، شارح کہتے ہیں ھذا اشارۃ، یہ اشارہ ہے الی اس بات کی طرف، الی ما اجازہ المتقدمون، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس کی متقدمین نے اجازت دی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. حیث حققوا، اس طور پر کہ انہوں نے ثابت کیا ہے انہ یجوز التعریف بالذات الاعم، تعریف ذاتی سے، ایسی ذاتی سے کہ جو ذاتی اعم ہو، ایسے ذاتی کے ساتھ تعریف کرنا جائز ہے. کتعریف الانسان بالحیوان، جیسے انسان کی تعریف حیوان سے کرنا. فیکون حدا ناقصا، تو پھر یہ حد ناقص ہوگا. او بالعرض العام، یا ایسا عرض سے ہو کہ وہ عرض عام ہو، ایسے عرض عام سے بھی تعریف کرنا کو جائز قرار دیا ہے. کتعریف ہی بالماشی، جیسے کہ انسان کی تعریف کرنا ماشی سے. فیکون رسما ناقصا، تو پھر یہ رسم ناقص ہوگا. بل جوزو، شارح کہتے ہیں بلکہ مناطقہ نے تو، متقدمین نے تو اجازت دی ہے، جائز قرار دیا ہے. التعریف بالعرض الاخص سے ایضاً، عرض اخص کے ساتھ بھی تعریف کو جائز قرار دیا ہے. کتعریف الحیوان بالضاحک، جیسے کہ حیوان کی تعریف کرنا ضاحک کے ساتھ. لیکن المصنف لم یعتد به، لیکن مصنف نے اس کو شمار نہیں کیا، اس کا اعتبار نہیں کیا. کیوں؟ لزعمہ، مصنف کے اس گمان کی وجہ سے، انہ تعریف بالاخفا، یہ تعریف بالاخفا ہے، اخفا کے ساتھ، چھپی ہوئی شے کے ساتھ تعریف کرنا ہے. وہو غیر جائز اصلا، اور یہ جائز نہیں ہے بالکل ہی. قولہ کاللفظی اے کما اجاز فی التعریف اللفظی، جیسے کہ تعریف لفظی میں اجازت دی گئی ہے، اجازت دی گئی. ان یکون اعم، کہ معرف یہ عام مطلق ہو. کقولہم، جیسے کہ مناطقہ کا قول ہے السعدانۃ نبت، سعدانہ یہ گھاس ہے، نبت. قولہ تفسیر مدلول اللفظ، اے تعیین مسمى اللفظ، لفظ کے مسمى کی تعیین کرنا ہے، متعین کرنا ہے. من بین المعانی، ان معانی کے درمیان میں سے لفظ کو متعین کرنا ہے، لفظ کے مسمى کو، کہ جو معانی المخزونتی، جو معانی جمع ہو گئی ہیں، فی الخاطر، دل میں. ایک لفظ کے معانی دل میں بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو. اس لیے دل میں اور دماغ میں اس کے بہت سارے معنی جمع ہوں، ان میں سے ایک لفظ کو مسمى کے ساتھ متعین کر دینا. فلیس فیہ تحصیل مجہول من معلوم، تعریف لفظی میں، فیہ اے تعریف لفظی، تعریف لفظی میں معلوم سے مجہول کو حاصل کرنا نہیں ہوتا. کما فی المعرف الحقیقی، جیسے کہ تعریف حقیقی میں ہوتا ہے. ففہم، وہ خدا کے واسطے اس کو سمجھ لو، تعریف حقیقی کو تعریف لفظی کو، یہ فرق ہو گیا. یہ ففہم سے فرق کی طرف اشارہ کیا کہ تعریف لفظی حقیقی میں معلوم سے مجہول کو حاصل کرنا پایا جاتا ہے، جبکہ تعریف لفظی میں معلوم سے مجہول کا حاصل کرنا نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ غضنفر کو جانتا ہے، شعر کو جانتا ہے، صرف اس لفظ کو نہیں پہچانتا تھا. اس لیے جب معروف لفظ سے اس کی تعریف کر دی
تو اس کو پتہ چل گیا. باقی شعر کی حقیقت اور ماہیت اس کو معلوم تھی. دے دو بھی کتاب معلم انشاء دے دو.